آج کل یہ جو آپ نے دراصل ٹاپک ایسا چھیڑ دیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کمرے میں اسٹوڈیوز میں، اور دوسرے جو ہیں وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے اس دن گفتگو ہماری آپ کی ہو رہی تھی کہ وینا ملک اور آصف کا جو سلسلہ تھا اس میں وینا ملک دور بیٹھی ہوئی تھی، اسٹوڈیوز میں نہیں بیٹھی تھی، اور وہ اپنی بات اس طرح سے نہیں جو اینکر تھا اس تک پہنچا پا رہی تھی، اور اینکر سائڈ لے رہا تھا جو اس کے پاس فزیکلی بیٹھا ہوا تھا. وہ مجبوراً ایسا ہو جاتا ہے، جان کے نہیں کرتے اینکر پرسن ایسا. لیکن الیکٹرانک چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی وہ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا اس کو اپنا لب لباب بیان کرنے میں مشکل آتی ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ میں یہ کر رہا تھا کہ صحیح سیکوینس یہ ہوتا ہے، جیسے ہمیشہ لوگ معاہدے کرتے ہیں جب، تو لکھا ہوا جو معاہدہ ہے وہ کرنے سے پہلے زبانی کئی دور ہوتے ہیں مذاکرات کے. وہ مذاکرات کے دور اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے ذہن کی جو کیفیات ہیں یا جو سوچیں ہیں وہ ایک دوسرے تک پہنچا لی جائیں. فری فلو آف انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے پارٹیاں ٹیبل پر جو بھی معلومات ہے سامنے رکھ دیتی ہیں اور اپنی خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا اظہار کرتی ہیں جی. اور کسی نہ کسی بنیادی نتیجے پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کو ایک تحریری شکل دی جاتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو گواہوں کی موجودگی میں جب سائن کیا جاتا ہے تو اس کو کانٹریکٹ کہتے ہیں. جی تو اس داخلے مجھے ایسے لگا جیسے ہم اسٹیمپ پیپر سائن کر رہے ہیں. بالکل ویسا ہی. لیکن عام زندگی میں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کھل کے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، دفاتر میں بات کرتے ہیں، ایک باس اپنے ماتحت سے بات کر رہا ہے جو کہ آدھا گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خیالات سے استفادہ کیا، اور اس کے بعد کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ کیوں نہ اس کو تھوڑی سی تحریری شکل دے لی جائے، چند دن کے بعد یہ الفاظ کہیں ہوا میں کھو نہ جائیں. منٹس آف دی میٹنگ، تو منٹس آف دی میٹنگ جب لکھ لیے جاتے ہیں اور دونوں پارٹیاں دیکھ لیتی ہیں کہ ہاں تقریباً ہمارے درمیان جو تبادلہ خیالات ہوا ہے وہ یہی تھا، صحیح. اور پھر اس کے اوپر ایک سادہ کاغذ پہ سائن کر لیے جاتے ہیں یا ای میل کے ذریعے اس کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فیس ٹو فیس گفتگو چھوڑ کے صرف آپ ایس ایم ایس کے ذریعے یا تحریر. بہت تبدیلی آ رہی ہے، یقین کیجئے. ابھی یہ جو فیس بک ہے، فیس بک میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فری فلو میں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر نیچے جگہ ہوتی ہے جس میں آپ رسپانس دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک چیز ہے ٹویٹر میں آپ چھوٹی سی مختصر سی 150-160 حروف کی بات جو ہے وہ دوسرے تک فوراً بھیجتے ہیں اور پھر فیڈ بیک آتا ہے. تو یہ انسان کچھ تبدیلی لا رہے ہیں فیس ٹو فیس گفتگو سے، اب اس طرف جو ہے رغبت بڑھ رہی ہے. دیکھیے اس کی کوالٹی چونکہ اس طرح بہتر ہوتی ہے تو انسان اس طرف ٹلٹ کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرار ہے فیس ٹو فیس گفتگو سے، جو کہ مناسب بات نہیں ہے. آخر کار ہمیں اہم رشتوں میں ایک دوسرے کے سامنے رہنا ہوتا ہے اور ہمیں فیس ٹو فیس بات کرنی ہوتی ہے. اور جب بھی فیس ٹو فیس بات کرنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے 3 رخ سامنے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم فیس ٹو فیس بات کرنے سے بالکل انکاری ہو جائیں، اوائڈ کریں، سائلنس میں چلے جائیں. وہ تو استاق بھائی اگر کسی کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اس کے ساتھ ملنے سے ایسی فضا بنے گی جس میں لڑائی ہو سکتی ہے، تو پھر ہم یہ طریقہ رنج یا لڑائی نیچرلی یہ اچھی چوائس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیس ٹو فیس گفتگو کریں اور اس میں اکٹھا گول دیں، مطلب اچھی گفتگو نہ کریں، معاملات کو پہلے کی نسبت بھی خراب کر دیں. تو یہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اگر بار بار ایسا ہوگا تو پھر ہم سائلنس کی طرف جانا شروع کر دیں گے. صحیح. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم فیس ٹو فیس گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں اور اپنا لب لباب دوسرے تک پہنچائیں اور دوسرے کی بات بھی زیادہ اچھی طرح سننے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو بہتر سے بہتر معلومات دیں اور جو ہمارے دل کے خیالات ہوں وہ اچھی طرح ٹیبل پہ رکھ دیں. اور اگر ہمیں کسی بات کا یقین ہے تو ہم کہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور اگر کسی بات کا شک ہے تو ہم بولے کہ ہمیں ایسا شک لگتا ہے یا مجھے وہم ہے یا میں ایسا خیال کرتا ہوں یا میرے دل میں یہ یوں اس طرح خیال آتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ خود سے فل ان دی بلینک کریں، کہانیاں بنائیں اپنے ذہن میں، یا ہم سوچیں کہ دوسرے کی نیت خراب ہے یا ہم دوسرے پہ کوئی الزام یا تہمت لگائیں یا بہتان لگائیں. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اتنی بات کریں جس کا ہمیں پوری طرح یقین ہے، جس کا ہمیں پوری طرح پتا ہے، اور جس بات کا پوری طرح یقین نہیں ہے اس کے بارے میں کہیں کہ مجھے پورا یقین نہیں ہے پر مجھے یوں گمان ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح بات چیت کرتے ہیں
اور دوسرے کو سیفٹی دیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیس ٹو فیس گفتگو میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے تحفظ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے لیے کہ خود اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی، کہ ہم دوسرے کو پہلے سے اچھی طرح یقین دلاتے ہیں کہ آج ابھی جو اس موضوع پہ جو اہم ہے، جو ہمارے درمیان کچھ تنازع کا باعث بھی بنا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہمارے خیالات آپس میں نہیں ملتے اور ہمارا نفع نقصان کافی بڑا نظر آتا ہے اور جذبات بکھرے ہوئے ہیں، تو آج جو ہم بات چیت کریں گے یہ بات چیت ہم حتمی انجام تک نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے تھوڑا گمبھیر ہے. تو آج ہم اگر ایک دوسرے کے خیالات جان لیں اور کل پھر ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کریں اور پرسوں ہم کسی نتیجے پہ پہنچے، تو یہ ایک اچھی پالیسی ہوگی. ایک ہی چھلانگ میں منزل مقصود تک پہنچنے کی جو کوشش ہے وہ ہمارے لیے زیادہ فلیٹ، وہ ہم اس میں گر جاتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم نے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا، لیکن اگر آج ہم ایک دوسرے کے خیالات جان لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. میرا دل یہ کہتا ہے، مجھے یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے. اور یہ بات چیت جب ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری یا دوسرے کی باڈی لینگویج کیسی چل رہی ہے، لب و لہجہ، ٹون، یہ سارے اور الفاظ کدھر جا رہے ہیں. اور اگر ہمیں لگے کہ ہماری یا دوسرے کی باڈی لینگویج خراب ہو رہی ہے اور ہم گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ پہلے سے بہتر ہونے کی بجائے بدتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بات چیت میں، تال میل، تو ہم اس سے ایگزٹ کر جائیں. ایگزٹ کے اٹھ کے چلے جائیں؟ نہیں، اٹھ کے وہ جو جانے کا ایک روایتی طریقہ ہے جس میں پاؤں پٹکتے ہوئے، چیزوں کو گراتے ہوئے اور دروازہ بینگ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، وہ نہیں کرنا. یہ جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہوتی ہے یہ واک آؤٹ کر جاتی ہے، وہ تو ایک سلیقے سے واک آؤٹ کرتے ہیں، جو ایک علامتی واک آؤٹ ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن گھروں میں لوگ جب دروازہ بینگ کر کے جاتے ہیں تو پھر کئی دن واپس لوٹ کے نہیں آتے. ایگزٹ کرنے کا بھائی آپ جو بات کریں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لمحہ ب لمحہ اپنی اور دوسرے کی جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے کہ حالات بگڑ تو نہیں رہے. شعوری طور پر یہ ہمیں 1 to 10 کے اسکیل پہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم وجہ تنازع جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، اور ہم پہلے کی نسبت بہتر رخ پہ جا رہے ہیں کہ بدتر رخ پہ جا رہے ہیں. اور جہاں ہمیں لگے کہ ہم خطرناک حدوں کو پھلانگ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ایگزٹ لینا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک درخواست کرنی ہوتی ہے دوسرے سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے جذبات جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میری آواز جو ہے وہ تلخ ہو رہی ہے. یہ اپنے آپ کو ایکنالج کرنا، لاؤڈ کہہ دیں، یہ بات کہہ دیں احترام کے ساتھ. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے بعد اس گفتگو کو ہم نئے سرے سے پھر کریں بیٹھ کے، اور ابھی میں تھوڑا سا اجازت چاہوں گا، اور ساتھ ہی آپ اٹھ کے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پشت نہیں کرتے، اس شخص کی طرف پیٹ نہیں کرتے جس سے آپ بات چیت کرتے ہیں. آپ الٹے قدموں چلتے ہوئے ایسے باہر جاتے ہیں جیسے آپ کسی پیر کے سامنے سے، باس کے سامنے سے ہٹ کے آپ جاتے ہیں، اور پھر آپ بتا کے جاتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میں یا اگلے دن یا کسی خاص مدت کے بعد دوبارہ آپ آئیں گے اور پھر بات چیت کو وہیں سے پکڑیں گے جہاں سے چھوڑا تھا اور مسئلوں کو سلجھائیں گے. یہ جو ایگزٹ اور ری انٹری ہے یہ ایک جو طے شدہ منصوبے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بڑی کامیاب حکمت عملی ہے. لیکن اگر ہم غصے میں بے قابو ہو کے بپھرے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر جائیں اور دروازہ بینگ کر کے جائیں تو یقیناً وہ جو مذاکرات ہم نے کیے تھے وہ ایک بہت ہی غلط سمت میں اپنا رخ اختیار